اللہ تبارک و تعالی نے دارالعلوم دیوبند کا فیض پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دینی مدارس صرف بر صغیر کی حد تک محدود نہیں رہے، صرف ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیپال کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یورپ، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، ہر جگہ الحمدللہ تعداد میں کم صحیح لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دینی تعلیم کا انتظام اسی طریقے پر جاری ہے جس طریقے پر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور دارالعلوم دیوبند جس اخلاص کے ساتھ قائم کیا گیا تھا اس اخلاص کا ثمرہ ہے کہ اس کے ذریعے دین کے تحفظ کا جو اقدام کیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے بحثیت مجموعی اس کو قبولیت عطا فرمائے۔ یہ مدارس کس طرح قائم ہوئے تھے اس کی تو مختصر داستان یہ ہے کہ جب انگریز نے ہندوستان کے اوپر قبضہ جمایا تو اس نے ایک طرف تو انتہائی وحشت و بربریت کے ساتھ، انتہائی سفاکی کے ساتھ یہاں کے حریت پسند انسانوں کو قتل کیا، وحشت و بربریت کا ایسا مظاہرہ ہوا۔ آج یہ قومیں جو یورپ کے اندر آباد ہیں، چاہے وہ انگریز ہوں یا جرمن ہوں یا فرینچ ہوں یا پرتگیز ہوں، یہ سب آج بڑے مہذب کہلاتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس دور کے اندر تہذیب کے علمبردار ہیں، انسانیت کے علمبردار ہیں۔ لیکن ان کی تاریخ دیکھو، قریبی تاریخ، زیادہ عرصے کی نہیں۔ انہوں نے ساری دنیا کے امن پسند مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو اپنی وحشت و بربریت کا ایسا نشانہ بنایا جس کا مثالیں ملنی مشکل ہے۔ یہ جب ہندوستان میں آئے اور بڑے مکر و فریب کے ساتھ ہندوستان کے اوپر اپنا اقتدار قائم کیا، اس وقت ہندوستان کے اوپر مغلیہ سلطنت قائم تھی۔ وہ اکثر دراز سے، صدیوں سے مسلمانوں کے زیر اثر چلی آ رہی تھی، اور الحمدللہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں عدل و انصاف کا ایسا نظام تھا کہ اس میں حالانکہ ہندو اکثریت میں تھے، اس کے باوجود ہندوؤں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا جاتا تھا۔ کوئی اسلامی حکومت اگر کہیں قائم ہوتی ہے تو اس میں اس بات کی ضمانت دی جاتی ہے کہ جو غیر مسلم شہری ہمارے ہاں مقیم ہیں اور وہ ہمارے احکام کے تابع ہیں تو ان کے جان مال آبرو کو اسی طرح محفوظ رکھا جائے گا جیسا کہ مسلمانوں کی جان مال آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ حضرات نے جو درس نظامی پڑھتے ہیں اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ذمی ان غیر مسلم شہریوں کو کہا جاتا ہے جو مسلمان ریاست کے اندر آباد ہیں اور وہ مسلمان ریاست کے تابع ہیں، یعنی اس کے احکام کو قبول کرتے ہیں، ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ اور ذمیوں کے حقوق بڑے فراخ دلانہ ہیں۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ذمہ کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جان مال آبرو کا تحفظ کیا جائے گا۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے
ریاست میں جو غیر مسلم آباد ہیں ان کی جان مال آبرو کا ہم نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غیر مسلم کو، ہماری ریاست کے باشندے غیر مسلم کو، کوئی اس کے جان پر حملہ کرے گا، اس کے مال پر حملہ کرے گا، اس کے آبرو پر حملہ کرے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پامال کرے گا۔ اور اس میں یہ الفاظ لیں فلا یرح رائحۃ الجنہ، یعنی جو شخص کسی غیر مسلم شہری کو اس کے جان مال آبرو کے اوپر حملہ کر کے اس کے ساتھ معاہدہ توڑے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ الفاظ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چنانچہ اسلامی حکومتیں جہاں جہاں قائم ہوئیں ان میں غیر مسلم شہریوں کا پورا تحفظ کیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو زخمی کیا گیا اور ابھی وفات نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ زخمی تھے، اس وقت آپ نے اپنے بعد کے لوگوں کو کچھ وصیتیں فرمائی تھی۔ ان وصیتوں میں جہاں یہ تھی کہ بھئی تم سارے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، وہاں ساتھ ساتھ حضرت فاروق اعظم نے یہ وصیت فرمائی تھی اپنے بعد والوں کو کہ تمہارے ملک میں جو غیر مسلم مقیم ہیں، تم ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی پوری پابندی کرنا۔ اگر کوئی ان پر حملہ کرے اس کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہوگا۔ غیر مسلموں کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا تحفظ کرنے کے لیے اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ جہاد کر کے ان لوگوں کے ساتھ لڑے اور ان کا مقابلہ کرے جو غیر مسلموں کے اوپر حملہ آور ہیں۔ یہ الفاظ فاروق اعظم نے جاتے جاتے اپنی دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ آپ کا یہ جملہ ساری دنیا میں مشہور ہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی جانور اگر بھوکا مر رہا ہو تو مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہاری دور حکومت میں فلاں جانور بھوکا مر گیا تھا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا، جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہودی ہے اور یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی حکومت میں ایک آدمی چاہے وہ غیر مسلم ہو جس کا ہم نے ذمہ لیا ہوا ہے وہ بھوکا مرے، لہذا فوراً اس کے بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ جاری کیا۔ تو ساری اسلامی حکومتیں اس پر عمل کرتی آئی ہیں، اور مغلیہ دور حکومت میں بھی جب مغل بادشاہوں کی حکومت تھی اور خاص طور پر آخر میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بادشاہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنت پر عمل کرنے کا خاص ذوق عطا فرمایا تھا، انہوں نے پورے ملک میں انتہائی عدل و انصاف کا نظام قائم کیا ہوا تھا۔ وہ حالانکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی مگر ہندوؤں کے ساتھ بھی ان کا رشتہ اور ان کا معاملہ انتہائی فیاضانہ، انتہائی رحم دلانہ تھا۔ انگریز آ گیا، انگریز نے آ کر جو ظلم و ستم ڈھائے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، سارے مسلمانوں اور ہندوؤں پر پورے ملک کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا گیا۔ جو لوگ آزادی چاہتے تھے ان کے لیے چوراہوں پر پھانسیاں لگائی گئیں اور چوراہوں پر ان کو پھانسیاں دی گئیں۔ ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا کہ جو آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کے بیٹوں کو شہید کر کے ان کے سر ایک تھال کے اندر رکھ کر اور ان کے پاس بھیجا گیا، یہ آپ کے پاس تحفہ بھیجا گیا ہے، اور بڑے چاندی کے ٹرے کے اندر چاندی کے
اس کٹوروں کے اندر ان کو ان کے سر رکھ کر کہا کہ آپ کے لیے بادشاہ نے یعنی انگریزی بادشاہ نے یہ آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. جب انہوں نے وہ ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو ان کے بیٹوں کے سر تھے. ایسی صفاقی ایسی درندگی کا مظاہرہ کیا اس انگریز نے یہاں پر ہندوستان کے اندر, اور جتنی آزادی کی تحریکیں تھیں ان کو سختی کے ساتھ کچل دیا گیا. سن 1857 میں مسلمانوں نے, اور اس میں ہندو بھی شامل تھے لیکن قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی, وہ انگریز کے خلاف جہاد کا جھنڈا اٹھایا. اور ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا محمد قاسم نانواتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان بزرگوں نے اپنے علاقے میں جہاد شروع کیا انگریز کے خلاف, اور بعض مقامات پر فتح بھی پائی. لیکن مقدرات ہیں کہ اس کے بعد وہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی, اور انگریز نے پورا تسلط جما لیا پورے بر صغیر کے اوپر. اس وقت ہمارے اکابر نے یہ محسوس کیا کہ اب چونکہ انگریز کی حکومت آ گئی ہے, اور نہ صرف حکومت آ گئی ہے بلکہ وہ ایک نظام دوسرا لے کر آ رہا ہے, اور اس کے وزیر تعلیم نے لارڈ میکالے جس کا نام تھا, اس نے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا کہ ہم اس ملک کے اندر یعنی ہندوستان کے اندر ایک ایسا نظام تعلیم جاری کریں گے جس میں لوگ تعلیم پانے کے بعد ان کے شکلیں تو ہندوستانیوں جیسی ہوں گی لیکن ان کے دماغ انگریز بن چکے ہوں گے. چنانچہ ایسا نظام تعلیم بھی جاری کر دیا, اور جو مدارس تھے صرف دہلی کے اندر 200 مدارس تھے, ان سارے مدارس کو ختم کر دیا. تو ہمارے اکابر نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا تو پھر دین کی آواز بند ہو کر رہ جائے گی, اور مسلمانوں کو انگریز بنانے کی سازش کامیاب ہو جائے گی. لہذا انہوں نے اللہ کے بھروسے پر دارالعلوم دیوبند قائم کیا. اس طرح نہیں کہ پہلے سے کوئی منصوبہ بنایا ہو, کوئی بہت بڑا نقشہ بنایا ہو, بلکہ دارالعلوم دیوبند کے قریب ایک اسی کے حصے میں ایک مسجد ہے جس چھتے کی مسجد کہلاتی ہے. اس چھتے کی مسجد میں انار کے درخت کے نیچے 2 آدمیوں نے پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا. دونوں کا نام محمود تھا. پڑھانے والے ملا محمود اور پڑھنے والے محمود الحسن جو بعد میں شیخ الہند بنے رحمہ اللہ تعالی. اس طرح دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا. کیوں قائم کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ انگریز کی سازش سے جو پورے ملک کے لوگوں کا ذہن بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی, ان کو مسلمان سے انگریز بنانے کی کوشش ہو رہی تھی, بلکہ دوسری طرف عیسائی مشنریوں کا ایک سیلاب آ گیا تھا. عیسائی پادری آ کر لوگوں کو عیسائیت کی طرف دعوت دیتے تھے, بلکہ بہت سے لوگوں کو مرتد بنا رہے تھے. تو اس ساری چیزوں کا سدباب کرنے کے لیے اللہ کے ان بندوں نے انتہائی قلیل وسائل کے ساتھ بلکہ بے مسلگی کے عالم میں یہ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آج اتنی برکت دی ہے کہ اسی دارالعلوم دیوبند کی بدولت سارے بر صغیر میں ایسے بڑے زبردست علماء پیدا ہوئے, ایسے اہل اللہ پیدا ہوئے, ایسے اللہ والے پیدا ہوئے, ایسے داعی اور مبلغ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے انگریز کی سازش کا ناکام بنا دیا. اگر انگریز کی سازش چل جاتی تو بر صغیر کے اندر
العیاذ باللہ اسلام کا نام مٹ گیا ہوتا. لیکن ہمارے ان بزرگوں نے قربانیاں دے کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر، روکھی سوکھی کھا کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہ قلعہ بنایا دارالعلوم دیوبند کا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قلعے کو ایسا مرکز بنا دیا کہ اس کے نتیجے میں پورے ہندوستان میں، پورے بر صغیر میں الحمدللہ مدارس کا جال بچھا دیا گیا. اور یہ انگریز نے یہ کیا تھا کہ جو آدمی دین کا نام لے یا دین کی تعلیم دے اس کے اوپر معاش کے دروازے بند کر دو. اس کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی روزی کمانے کے لیے کوئی سارے راستے بند کر دو. لیکن ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبریں نور سے بھرے، کہ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہمیں کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا، ہمیں روزی کوئی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، ہمیں تو اپنے دین کا تحفظ کرنا ہے. اس کی خاطر انہوں نے قربانیاں دیں اور قربانیاں دے کر دارالعلوم دیوبند قائم کیا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا نیپال ہو یا اور کوئی بر صغیر کا کوئی اور حصہ ہو، وہاں تو ماشاءاللہ ایک جال بچھا ہوا ہے، اور یہی جال مغربی طاقتوں کو کھٹک رہا ہے، اور اس کی وجہ سے دینی مدارس کے اوپر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. دینی مدارس کو قانونی حیثیت دینے میں تعامل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی جا رہی ہے. حالانکہ یہ وہ تعلیمی ادارے ہیں جو حکومت سے ایک پیسہ نہیں لیتے، اگر دے بھی تو ہم لینے کو تیار نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چل رہے ہیں. اور یہ طلباء کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی معاوضے کے ان کو نہ صرف تعلیم دیتے ہیں، ان کے لیے رہائش کا، ان کے لیے کھانے کا، ان کے لیے پینے کا، ان کے ضروریات کا الحمدللہ انتظام کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ اب دراز ہو کر الحمدللہ یورپ میں بھی پہنچ گیا ہے. انگلینڈ میں ماشاءاللہ بڑے بڑے مدارس قائم ہو گئے ہیں، امریکہ میں قائم ہو گئے ہیں، آسٹریلیا میں قائم ہو گئے ہیں. اور اب میں جو افریقہ گیا تو وہاں دیکھ کر یہ آنکھیں ٹھنڈی ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع الحمدللہ دینی تعلیم کے اندر مصروف ہے. اور یہ تبلیغی جماعت جس نے الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کی زندگیاں بدل دیں، یہ بھی درحقیقت دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم کا فیض ہے. ساری تبلیغی جماعت کا جتنا کام ہے، اس کی اگر اصل دیکھو تو وہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سے ملے گی. اور اس نے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دنیا کے دور دراز علاقوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں اور ایسی جگہوں پر جہاں پر کہ کسی دینی تعلیم کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام پہنچا. یہ سارا کچھ فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا. آج ہم سب اس دارالعلوم دیوبند کے ممنون احسان ہیں. دارالعلوم دیوبند کے ہمارے اوپر ایک قرض ہے کہ اس نے اتنی بڑی تحریک چلائی، اتنا بڑا عظیم کام انجام دیا، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس تحریک کو قائم رکھیں اور اس کی حقیقت کو پہچانیں اور اس کے کام کی قدر کریں اور اس کے کام کی قدر کر کے ان کا ساتھ دیں. افسوس ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑی نعمت کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. آج کل اس کی یوم آزادی بھی منایا گیا ہے. اس کی بنیاد اس پر تھی اور ہے. دستور میں پہلا جملہ یہ ہے کہ اس کائنات پر حاکمیت صرف اللہ کی ہے. یہ دنیا کے کسی اور دستور میں یہ بات نہیں ملے گی جو یہاں پر موجود ہے الحمدللہ. اور بہت سی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں پاکستان بننے کے بعد عطا فرمائیں، لیکن افسوس ہے کہ ہماری حکومتیں اس نعمت کی قدر نہیں کر رہی، اس نعمت کا حق ادا نہیں کر رہی.
اور وہ پے در پے ایسے اقدامات کرتی ہیں کہ جو پاکستان کے مقصد وجود کے خلاف ہے. انہی میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مسجد ایک شہید کر دی گئی. پورے پاکستان میں کوئی ایک مسجد حکومت نے نہیں بنائی آج تک. حالانکہ ایک اسلامی حکومت کا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں اسلامی حکومت قائم ہو تو پہلے مسجد بناتی ہے. مسجد ساری عوام نے بنائی، حکومت نے نہیں بنائی کوئی. اور جو عوام نے بنائی ہے اس کے اوپر یہ حملہ ہو گیا اور کہتے ہیں ہم نے باہمی مذاکرات سے کیا تھا. ارے بھائی، مسجد کسی مذاکرے کی بنیاد پر، کسی معاہدے کی بنیاد پر شہید نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ کر دی گئی. ہندوستان میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو پورا ہندوستان چیخا. پاکستان خود اس کی مذمت کرتا رہا، لیکن خود تم کیا کر رہے ہو کہ مسجدوں کو اس طرح شہید کر رہے ہو؟ تو یہ بڑے شرم کی بات ہے. ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف مدارس کے اوپر پابندیاں لگانے کی فکر ہے. سال ہو گئے ہیں کہ مدارس کا معاملہ حکومت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، مذاکرات بھی ہوتے ہیں، معاہدے بھی ہوتے ہیں، قانون بھی بنتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان مدارس کے ساتھ سوتیلی اولاد کا سلوک ہو رہا ہے. یعنی ان کو جو ان کے مقاصد ہیں ان مقاصد میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. بینک اکاؤنٹ نہیں کھلے ہوئے ہیں بہت سے مدارس کے. بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتے تو پھر کیسے حساب کتاب ہوگا، کیسے وہ آمد و خرچ کا حساب کریں گے؟ یہ ظالمانہ سلوک ہمارے ساتھ حکومتوں کی طرف سے چلا آ رہا ہے. تو بھائی، میں صرف اس وقت یہ آپ کو یاد دلانا چاہتا تھا کہ جو افریقی ممالک میں گیا، وہاں الحمدللہ دارالعلوم بے شک قائم ہیں، لیکن حکومتیں غیر مسلم ہیں اور حکومتیں مسلمانوں کے اوپر بہت پابندیاں عائد کیے ہوئے ہیں. ارے بھائی، پاکستان اللہ نے ہمیں ایک آزاد اسلامی ملک عطا فرمایا تو اس کو ان ممالک سے کسی طرح مختلف تو ہونا چاہیے. یہاں تو ایسا تو نہ ہونا چاہیے جو اللہ کا نام لینے والا ہو اس کے گلے گھونٹے جائیں یا اس کے لیے پابندیاں اس کے اوپر عائد کی جائیں. اس نعمت کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے اور سارے مسلمان، عام تاجر، ملازم، پیشہ، ان کو یہ نعمت سمجھ کر اس کا حق ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، آزادی کی نعمت. ہم کسی غیر مسلم حکومت کے تابع نہیں ہیں اور ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اس میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اس کی اہمیت اور اس کی نعمت کو صحیح سمجھ کر اپنے اپنے جگہ پر اس بات کو کا اہتمام کریں کہ ہماری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، اور جب کبھی اسلام کے اوپر کوئی زد پڑے تو مسلمان عوام اس کے لیے تیار ہوں کہ اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کا مقابلہ کر کے اس ملک کو صحیح معنی میں پاکستان بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.